وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو، بزرگو، آج بقرعید کا آخری دن ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے عید الفطر کے موقع سے بھی عید کا ایک پیغام قرآن کی زبانی آپ کو سنایا تھا. عجیب اتفاق کی بات ہے کہ قرآن دونوں جگہ جہاں عید کا تذکرہ کرتا ہے، عید الفطر کا تذکرہ کرتا ہے وہاں بھی، اور قربانی کی عید کا تذکرہ کرتا ہے وہاں بھی، دو چیزیں بطور خاص انسانوں سے چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. دونوں عید کے مضمون میں آپ ان دونوں چیزوں کو مشترک پاؤ گے. چنانچہ عید الفطر کا جہاں تذکرہ آتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم رمضان کے تمام دن روزے پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یہ تو عید الفطر کے موقع سے قرآن ذکر کرتا ہے. یہاں قرآن جہاں بقرعید کا تذکرہ کرتا ہے وہاں کہتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں شکر کا بیان ہے. آگے قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. قرآن کہتا ہے ہم نے یہ جانور تمہارے بس میں کر دیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا گوشت، خون اور ہڈی اور پوست یہ سب چیزیں نہیں پہنچتی. تمہارے دل کا خلوص، تمہارے دل کا تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے. پھر اللہ واپس فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ نے یہ جانور تمہارے بس میں کر دیے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وبشر المحسنین. پتہ چلا کہ عید کے موقع پر ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. کتنی آسانی سے ہماری عیدیں ہو گئی، قربانیاں ہو گئی. اللہ کا ایک بہت بڑا فریضہ جس کا ایک قطرہ زمین پر گرتے ہی انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنی بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائی. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر شکریہ ادا کریں. اور الحمدللہ ہماری اس بقرعید کے موقع سے تو شریعت نے ہمارے ذمے میں ہر فرض نماز کے فوراً بعد تکبیر واجب ہی کر دی ہے. آپ کو معلوم ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت بالغ کے اوپر جو ہے یہ تکبیر واجب ہے. جیسے ہم میں سے کوئی آدمی ویتر چھوڑے تو واجب کا چھوڑنے والا قرار دیا جائے گا، ویسے یہ تکبیر اگر کوئی نماز کے بعد جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو عربی میں تکبیر تشریق کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑے گا تو واجب کو چھوڑنے والا قرار پائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں یہ عرفے کے دن سے شروع ہو جاتی ہے فجر سے، اور عید کا تیسرا دن ختم ہونے کے بعد دوسرا جو روز ہوتا ہے شام تک باقی رہتی ہے. مطلب ہم نے منگل کے دن فجر سے شروع کی تھی اور آج بھی پڑھنی ہے، اور آئندہ کل یعنی سنیچر کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز سے نہیں پڑھنی ہے. اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں شریعت میں جیسے آج کا دن بڑا اہمیت رکھتا ہے، آئندہ کل کا دن بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہم لوگ عید کے 3 روز کو تو شمار کرتے ہیں، لیکن کل کے دن کی بزرگی اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے تمام دنوں کے اندر روزوں کی اجازت دے دی، مگر 5 روز ایسے ہیں جن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے،
اگر آپ نے روزہ رکھا تو جیسے روزہ اور دنوں میں رکھ کر اللہ کا ثواب پاتے تھے، ان دنوں میں روزہ رکھ کر آپ اللہ کا عقاب و حساب پائیں گے، دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ روزہ رکھ کر بھی انسان دور ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے رب نے نہ کہہ دیا کہ روزہ مت رکھو۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ ایک دن تو عید الفطر کا، اور یہ 3 روز عید کے، اور اس کے بعد والا دن یعنی کل کا سنیچر کا دن، کل بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، جس کو ایام تشریق میں سے ایک دن شمار کیا گیا ہے۔ جب تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی رہے آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر کل بھی آپ نے روزہ رکھا حرام کام کرنے والے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے گناہ کو لے کر لوٹنے والے ہوں گے۔ بہرحال یہ بہت بڑا حکم ہے، اور یہ تکبیر تشریق جو نماز بعد پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی مسلمان اور موقعوں پر اللہ کی کبریائی کا موقع نہیں بھی پاتا، انشاءاللہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہماری نمازوں سے جوڑ دیا اس کو۔ نماز کے بعد تو آپ پڑھیں گے تکبیر تشریق تو اللہ کی کبریائی بیان ہو ہی جاوے گی۔ اور اس تکبیر کو میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید رکھیے، جس نے تکبیر تشریق دل کے ساتھ پڑھی، اہتمام سے پڑھی، اللہ تعالیٰ یہی کلمہ اس کو انشاءاللہ بوقت خاتمہ یاد دلائیں گے۔ اس کا اتنا پاور ہے تکبیر تشریق کا کہ ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ اگر کسی پررعب کافر کے سامنے اس کو مسجد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے تو اس کا دل مرعوب ہو جائے گا، چاہے جتنی سیکیورٹی اور فوج لے کر آیا ہو۔ کافر کے دل پر اس کی ایک ضرب پڑتی ہے اللہ اکبر کی، وہ تاب نہیں لا سکتا۔ اچھے بارعب لوگ جو ہے وہ مرعوب ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تکبیر ہم کو دی ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم ہم سے 2 چیزیں چاہتا ہے عید کے وقت، ایک تو اللہ کی کبریائی بیان کرو، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، ضرورت اس کی بھی ہے کہ ہم لوگ شکر بھی ادا کریں۔ کتنی اچھی چیز ہوگی ہر مسلمان جو عید سے پہلے ڈر رہا تھا پتہ نہیں ہماری قربانی کے دن کیسے جائیں، آج الحمدللہ عافیت سے گزر گئے ہیں، تو ہم لوگ 2 رکعت اللہ کے حضور شکریہ کی پڑھ لیں، بڑی نعمت کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی کی بات ہوگی۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ہم نے جانور تمہارے بس میں کر دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا مضبوط جانور، ہمارے یہاں جب شیئر بازار اپ ہوتا ہے تو اس وقت جو ایک تصویر اور لوگو دکھائی دیتا ہے وہ آخلے کا، مطلب اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو، اور میں تو سمجھتا ہوں چھوٹے موٹے جھونپڑوں کو بھی اڑا کر لے جاتا ہے، اتنی مضبوط ہے۔ لیکن کس نے آپ کے اتنے بس میں کر دیا کہ آپ ذبح کرنے کے لیے اسے لٹا رہے ہیں، جبکہ ہر جاندار کی طبیعت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت آ رہی ہو تو سارا زور لگا دیتا ہے، پورا زور اس وقت لگا دیتا ہے، لیکن کس نے اسے آپ کے سامنے ڈال دیا اور اتنا جو ہے آپ کے تابع کر دیا، وہ گویا کٹنے کے لیے لیٹا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے کاٹو، کٹنے کے لیے وہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قابو میں کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے، ہماری قدرت میں سب کچھ ہے۔ بس یہ ایک ایسا نقطہ ہے، کذالک سخرناہا، جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے بس میں کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو اسلام اور سائنس کے درمیان میں خط کھینچ دیتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آج کی سائنس کی سب سے بنیادی کمزوری قرآن کیا دکھاتا ہے، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم دکھا سکتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان کام کرتا ہے، بڑے چھوٹے جتنے بھی کام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور سائنس بڑے بڑے کام کرتا ہے اور وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا۔ ہم نے کیا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بیماری کے موقع پر کوئی دوا کار لگ جاتی ہے، کام پر لگ جاتی ہے، کوئی اچھا ہو جاتا ہے تو ہم نے بیماری کو ہرا دیا، اور بہت سے تو اور زیادہ جرأت کرتے ہوئے کہتے ہیں قدرت کو ہرا دیا ہم نے۔ یہ ہے اپنی طرف نسبت کرنا۔ بس سائنس کی سب سے اساسی اور بنیادی کمزوری یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنے دیتا۔ مجھے معاف کیجئے، میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرتا، وہ آپ کو نسبت کرنے نہیں دے گا اللہ کی طرف، اور اسلام کہتا ہے کہ کچھ بھی کرو سب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرو۔ بس یہاں سے سائنس کا الحاد شروع ہوا۔ سائنس میں کوئی آدمی سائنس میں ہی گھستا رہے اور اسلام کو بالائے طاق رکھ دے تو یہ آخرکار ناستک بن جاوے گا۔
اس لیے کہ صرف اسباب اور ظاہر کے اوپر اس کی نگاہ ہے، اللہ جو مسبب الاسباب ہے اس سے سائنس انسان کی نگاہ کو کاٹ دیتا ہے۔ میں سائنس کا ہرگز مخالف نہیں، نہ علماء مخالف ہے نہ قرآن مخالف ہے، ارے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خدمت کے سارے مظاہر ہیں، فائدہ اٹھائیے، مگر اللہ کو بھول کر نہیں۔ سائنس صرف اسباب پر نظر ڈلواتا ہے اور اللہ کو بھلا دیتا ہے، یہیں سے الحاد پیدا ہوتا ہے۔ جو سائنس میں اتنا گھس گیا کہ اللہ کو بھول گیا، وہ آدمی ناستک اور ملحد اور داہریہ ہو کر رہے گا۔ یہ انسان کی کمزوری کی چیز ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نعمت آتی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف منسوخ کرنے لگتا ہے۔ باقی اللہ نے تو کہہ رکھا ہے آسمان، زمین، سمندر، جتنی بڑی چھوٹی مخلوقات ہیں ہم نے سب کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، ارے رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، بڑی بڑی نہریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام کے اوپر لگا دی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، آفتاب اور مہتاب، چاند اور سورج، یہ ہمیشہ کنٹینیو تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ رات اور دن تمہارے لیے لگے ہوئے، تمہارے خادم ہیں۔ لیکن انسان ان میں کچھ تحقیق اور ریسرچ کرتا ہے تو اس کی چھاتی پھول جاتی ہے، وہ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے کہ جس رب نے ہم کو جو ہے یہ علوم سکھائے بس اسی کو بھول کر ساری باتیں کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اس طرح کی کے علوم کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنی طرف خصوصی طور پر نسبت کیا۔ آپ نے دیکھا اتنے بڑے جانور کو آپ نے قابو میں لے لیا، اپنی طرف نسبت مت کرنا، اللہ چاہتا تو یہ اٹھ کے تم جیسے 10 کو جو ہے مار سکتا تھا، مگر نہیں مارا، وہ خود مر گیا اللہ کے نام کے اوپر۔ تو بارہا قرآن کریم یہی ذکر کرتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف نسبت ہونی چاہیے، انسان اپنی طرف اس کی نسبت نہ کرے، یہ بہت کمزوری کی بات ہوگی۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، دیکھیے یہاں بھی قرآن ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کی سب چیزیں تمہارے بس میں کر دی، اور سمندر میں جو کشتی چلتی ہے نا وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اب انسان اس موقع پر بھول جاتا ہے، جب ٹائٹینک بنائی گئی سنا لوگوں کے زبان پر یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی، اور اس سے زیادہ جو ہے دنیا کے اندر کوئی بڑی طاقتور کشتی ہو نہیں سکتی۔ نہیں دیکھا دنیا کی آنکھوں میں آج تک تاریخ محفوظ ہے، ابھی تو اپنے پہلے سفر پر تھی اور ایک مختصر سے جو ہے چٹان سے ٹکرا کر وہ ایسی دریا برد ہو گئی کہ آج اس کا نام و نشان کا پتہ نہیں۔ یہی سائنس کو سبق سکھانے کی چیز ہے کہ تمہارے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ نہیں دیکھا اس وقت کے کورونا کے دنوں میں اخبار کی سرخیاں بن کر یہ چیز آتی تھی کہ کورونا ایک ایسی بیماری ہے کہ اب تک اس کی سچوڑ دوا تلاش نہیں کی گئی ہے۔ سائنس بس خدائی ہی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز ان کے سروں پر ڈال دی کہ ان کے عز کا اظہار ان کو کرنا پڑا، اور یہ انسان کی کمزوری کی چیز ہے۔ جب کوئی کمال انسان انجام دیتا ہے تو اپنی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ کو یہ نہیں بھاتا۔ قارون اتنا بڑا خزانے کا مالک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر جاتی تھی، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ تو وہ بھی جو ہے اپنی طرف اپنے خزانوں کی نسبت کرنے لگا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب جو میں نے بتایا ہے نا میرے اپنے ہنر سے بتایا ہے میں نے، ایسا کہنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ایک ایسی سزا دی کہ رہتی دنیا تک سب کے لیے وہ تازیانِ عبرت ہے۔ ایک جگہ قرآن ذکر کرتا ہے ہماری طبیعت کو اللہ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، انسان کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے، اور جس وقت نعمت میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، ہمیں پکارتا ہے۔ سائنسدان بھی جب پھنسے گا، موت کے قریب جاوے گا تو وہ اللہ کو کہے گا۔ ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیته على علم، پھر جب ہم ان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے ہنر سے میں نے حاصل کی۔ قرآن کہتا ہے بل ہی فتنہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ تو ایک فتنہ ہے، تم جانتے ہوئے بھی نہ جانتے ہو، حالانکہ یہ لوگ سب جاننے والے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف نسبت کرنا ایک فتنہ ہے۔ قوم عاد بہت بڑی تھی اور جو ہے اتنی بڑی بڑی تعبیریں کر رکھی تھی، اس نے بڑی بڑی فیکٹریاں بنا رکھی تھی۔ قرآن کریم نے اس کو ایک جگہ ذکر کیا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ،
جب بڑی بڑی فیکٹریاں تم بناتے ہو، مصانع، اس آج کی زبان میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کو فیکٹری کہہ سکتے ہیں، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں بناتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. تم کو جس نے علم دیا یہ سب بنانے کا، اس خدا سے ڈرو. اللہ تعالیٰ علم بھی رہنے والے، دنیا کے جتنے بھی علوم ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، کیا اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علوم نہیں ہے؟ وہ نہ دیتا تو کوئی نہ پا سکتا، مگر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے علوم دیے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہاں بھی اپنے سارے دنیاوی علوم کی نسبت انسان کو اپنے رب کی طرف کرنی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے دنیاوی علوم میں گھستا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور پھر شریعت کی باتوں سے مذاق کرنے لگتا ہے. بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کر اللہ کا عذاب اترتا ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اس چیز کو بھی ذکر کیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے مذاق کیا اور نہیں مانا اس چیز کو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے مارا اور ساری دنیا کے لیے وہ نمونہ عبرت بن کے رہ گئے اور سارا ٹھٹھا کیا ہوا جو ہے دب کے رہ گیا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اپنے سارے کاموں کی نسبت اپنے رب کی طرف کریں، سائنس دانوں کی طرح اپنے رب کو بھول کر بات نہ کریں. پھر آپ سائنس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھانے والے قرار دیے جاؤ گے. وآخر دعوانا